آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی سے شادی کر دوں گا، لہٰذا اب اپنا وعدہ پورا کرو، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی بیاہ دو۔ یہ سن کر طالوت نے کہا کہ میری بیٹی بہت خوبصورت ہے اور داؤد علیہ السلام کا رنگ زرد ہے اور کبود چشم بھی ہے، اس لیے میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا۔ اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی انکار کیا اور یہ کہنے لگے کہ اگر وہ ایسا کہتا ہے تو میں بھی اس کے یہاں شادی نہیں کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ بالآخر طالوت نے اپنی بیٹی کو حضرت داؤد علیہ السلام سے بیاہ دیا اور اپنی نصف سلطنت بھی دے دی۔ اس کے بعد جب طالوت نے دیکھا کہ لشکری لوگ حضرت داؤد علیہ السلام سے بہت موافقت رکھتے ہیں تو اس نے اپنے دل میں خوف کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میری سب سلطنت کو چھین لے۔ یہ خیال ہوتے ہی طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مار ڈالنے کا قصد کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک پہاڑ کے کنارے جا کر اور وہاں ایک مسجد بنا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور تقریباً ان کے ساتھ 70 آدمی عابد تھے اور وہ سب کے سب اس مسجد میں عبادت کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل نے طالوت سے کہا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی عابد جمع ہو گئے ہیں، اگر وہ سب کے سب بد دعا کریں گے تو ہم سب برباد ہو جائیں گے اور ہماری سلطنت بھی چھن جائے گی۔ طالوت نے جب یہ سنا تو ایک لشکر اپنے ساتھ لے کر داؤد علیہ السلام کو مارنے کے لیے اس پہاڑ کے نزدیک گیا جہاں داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ تھی۔ رات کے وقت ان کو جا گھیرا اور ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر چاہا کہ مسجد کے اندر گھس کر ماں تمام عابدوں کے حضرت داؤد علیہ السلام کو مار ڈالے۔ اللہ کی مرضی ایسی ہوئی کہ ان کو خواب نے غلبہ کیا۔ آخر طالوت ماں لشکر سب سو گئے، اور جب طالوت ماں اپنے لشکر کے سو گیا تو اسی وقت حضرت داؤد علیہ السلام مسجد سے نکل کر دیکھتے ہیں کہ طالوت تو ماں اپنے لشکر کے سو گیا ہے۔ تب ننگی تلوار اس کے ہاتھ سے لے کر پتھر پر ماری اور پتھر کو 2 ٹکڑے کر کے اس کے پیٹ پر تلوار اور وہ پتھر بھی اور ایک کاغذ کا ٹکڑا لکھ کر رکھ دیا، اور جو چراغ جل رہا تھا وہ بھی بجھا دیا، اور اس کاغذ کے ٹکڑے پر یہ لکھا تھا: اے طالوت، یہ تیری تلوار میں نے پتھر پر ماری اور پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اگر تیرے پیٹ پر مارتا تو تیرے پیٹ کے بھی 2 ٹکڑے کر ڈالتا، اور پھر تجھ کو خبر بھی نہ ہوتی، کوئی بھی تیری فریاد کو نہ پہنچتا۔ بس بہتری تیری اسی میں ہے کہ تو اٹھ کر یہاں سے چلا جا اور ان عابدوں کے مارے جانے کا ارادہ بالکل ترک کر دے، ورنہ آخرت میں بھی گناہگار ہوگا۔ جب روز روشن ہوا اور طالوت اپنی نیند سے بیدار ہوا تو وہ دیکھتا ہے کہ اپنی تلوار اور ایک کاغذ کا ٹکڑا اور 2 پتھر پیٹ پر رکھے ہیں۔ ڈر کر اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً پشیمان ہو کر بیت المقدس میں چلا گیا، اور ادھر حضرت داؤد علیہ السلام کے پیچھے چند سپاہی بھیجے کہ تم جا کر داؤد علیہ السلام کو ماں اس کی جماعت کے شب خون کر کے مار آؤ۔ تب وہ مردود حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے ساتھی عابدوں کے مارنے کے واسطے گئے۔ اتفاقاً اسی شب کو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلے تھے اور ان کی جماعت کے عابد لوگ مسجد کے اندر ہی تھے۔ ان لوگوں نے مسجد کے اندر جا کر تمام عابدوں کو مار ڈالا۔ جب طالوت کو خبر ہوئی کہ تمام عابد لوگ مارے گئے ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام بچ گئے، در حقیقت مطلب اس کا حضرت داؤد علیہ السلام سے تھا، اور ان عابدوں کے مارے جانے سے وہ بہت ہی پشیمان ہوا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بلا بھیجا تاکہ وہ اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ بیاہ دے اور اپنی تقصیر کی عذرداری بھی کرے۔ جب اس کے کاستوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے جا کر کہا کہ آپ کو طالوت بادشاہ بلاتا ہے، آپ ہمارے ہمراہ چلیے، وہ آپ سے اپنی تقصیر کی معافی چاہتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بات کو سن کر ان لوگوں سے کہا کہ طالوت نے گناہ کبیرہ کیا ہے، کیونکہ اس نے بے گناہ مسلمان عابدوں کو مار ڈالا ہے، اور اس نے تو مجھے بھی مار ڈالنے کا قصد کیا تھا۔ جب تک وہ لڑائی میں نہ جائے گا اور بعوض ہر عابد کے ایک کافر کو جب تک نہ مارے گا، اس وقت تک میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ پس کاستوں نے یہ باتیں اپنے بادشاہ طالوت سے جا کر کہیں۔ بادشاہ طالوت یہ باتیں سن کر اپنے کردار پر بہت پشیمان ہوا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرمان سے جب وہ لڑائی کے مارکے میں جا کر کھڑا ہوا، اچانک ایک تیر دشمن کی طرف سے آیا اور اس کے سینے پر ایسا لگا کہ پشت سے نکل گیا، بس وہیں اس کی جان نکل گئی، اور یہ دیکھ کر اس کا پورا لشکر ہزیمت پا کر واپس آ گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ خبر پا کر طالوت کے گھر آ کر اس کی بیٹی سے بیاہ کیا، اور بادشاہ طالوت کی سلطنت کے مالک ہوئے، اور ان کو صبر کی پاداش میں بادشاہی اور پیغمبری ملی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قول تعالیٰ ترجمہ: اور دی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکمت یعنی
پیغمبری سے نوازا.